اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج انشاءاللہ 26ویں سپارے کے اہم نکات اور مضامین آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 26ویں پارے کا آغاز سورۃ الاحقاف سے ہو رہا ہے، اور احقاف قوم عاد کا مرکزی شہر کا نام جو ہے احقاف تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ قرآن مجید اس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی کتاب دیکھی ہے تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اور اس کتاب کو جھٹلا رہے ہو تو ایسی اگر تم نے کبھی پہلے کتاب دیکھی ہے یا تمہارے پاس ایسی کتاب کا علم ہے تو لے کر آؤ۔ لیکن حقیقت میں وہ ہر مرتبہ کفار جو ہے اس چیلنج کے سامنے، قرآن کے چیلنج کے سامنے عاجز آ گئے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں کہ تمہیں جو ہے معلوم نہیں ہے رسالت کا اور پیغمبر کا اور نبوت کے معاملات کا۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام گزر چکے ہیں، یہودیوں کو معلوم ہے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور یہ تمام پیغمبر جو ہے ان کی طرف آ چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان لائے پھر استقامت اختیار کرتے ہیں، نہ تو ان کو دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے اور یقیناً نہ ہی وہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ غمگین ہوں گے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ خوش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے رویے کا حکم دیا ہے اور وصیت کی ہے، کیونکہ اس کی والدہ جو ہے ماں، وہ جب حمل میں ہوتی ہے تب بھی جو ہے بڑی تکلیف اٹھاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب وضع حمل ہوتا ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ بچہ جنتی ہے، تو اس وقت بھی وہ تکلیف کا سامنا کرتی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، 30 مہینے یہ جو ہے حمل کا اور اس کے جو ہے مدت رضاعت کا وقت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے احناف کے نزدیک جو 2.5 سال جو ہے وہ مدت رضاعت ہے، اور 6 مہینے یہ جو ہے حمل کا پیریڈ جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب یہ 40 سال کا ہوتا ہے تو پھر یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نیک رویہ اختیار کروں، اور میری اولاد کو بھی جو ہے وہ نیک بنا دے، ان کی اصلاح فرما دے۔ تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پھر ان کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد کے بھائی کا تذکرہ کرو جو ہود علیہ السلام تھے۔ ہود علیہ السلام آئے اندر قوم بالاحقاف، انہوں نے احقاف میں جو ہے اپنی قوم کو ڈرایا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، لیکن انہوں نے جو ہے ان کی بات ماننے سے انکار کیا، اور پھر جب عذاب کا بادل آیا تو بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بارش کا بادل ہے، لیکن حقیقت میں تدمر کل شیء بامر ربھا، اللہ رب العالمین نے اس میں عذاب بھیجا تھا جس نے ہر چیز کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جس بات پر جو ہے نازاں تھے کہ ان کے پاس سماعت ہے، بصارت ہے، دل ہے، دماغ ہے، اور اس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بڑا علم ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تو ہم نے ہی عطا کیا تھا، پھر اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ہمارا ہی انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کے ایک وفد کو بھیجا، جو نخلہ کے مقام پر طائف کی وادی سے آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کی وقت جو ہے ملاقات انہوں نے کی، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سنی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر ایمان لے کر آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں عجیبوا داعی اللہ، لوگو اللہ رب العالمین کے جو بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، بلانے والے ہیں، ان کو ان کی آواز پہ لبیک کہو اور ایمان لے کر آ جاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، اور اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے دردناک عذاب سے بھی بچا لیں گے۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کرنے کے بعد اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، اللہ رب العالمین ان سے جو ہے
ہدایت کی ہمیشہ کے لیے توفیق چھین لیتے ہیں۔ روکنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو زبردستی اختیار کا استعمال کرتے ہوئے، دوسرا ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں، ایسے وسوسے پیدا کیے جائیں، ایسی برائیوں کو خوشنما بنا کر پیش کیا جائے معاشرے کے اندر کہ لوگ ہدایت کے بجائے جو ہے اپنی عافیت اسی میں سمجھیں کہ وہ جو ہے گمراہی کو اختیار کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو ہے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جنگ کے موقع پر پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ تم جو ہے دشمنوں سے لڑو، اور جو پکڑے جائیں ان کو جو ہے پھر اچھی طرح باندھ دو، پھر تمہاری مرضی ہے کہ تم جو ہے احسان کرو یا پھر فدیہ جو ہے وہ لے کر چھوڑ دو، لیکن پہلا کام جو ہے وہ حقیقت میں ان سے قتال کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کو مثالیں دو کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی قوموں کو جو ہے کس طرح نیست و نابود کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم، کہ بے شک اللہ رب العالمین ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا تو کوئی مولا نہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان کہہ رہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، مسلمانوں تمہارے پاس تو عزا نہیں ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا تم بھی نعرے کا جواب دو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا تو مولا اللہ رب العالمین ہے، تمہارے پاس حقیقت میں کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ جو ہے جو جواب دیا گیا اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ جو ہے یہاں قرآن میں ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو قیامت کا انتظار نہیں کرو، وہ تو اچانک آئے گی، فقط جاء اشراطها، اور لیکن اس کی نشانیاں تم دیکھ لو گے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے قیامت کی نشانیاں تو بتائی ہیں، لیکن جب بھی سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے تم قرآن پہ کیوں نہیں تدبر کرتے، کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑ گئے ہیں؟ حقیقت میں جو مسلسل جب بندہ اللہ رب العالمین کی جو ہے نافرمانی کے اندر وقت گزار رہا ہو اور اس کا دل جو ہے کالا ہو جائے تو پھر جو ہے اللہ رب العالمین کی نصیحت، قرآن کی نصیحت جو ہے اس پر عمل، اس پر اثر جو ہے وہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو جو ہے وہ تباہ ہونے سے بچا لو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں آخر میں واللہ الغنی وانتم الفقراء، یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے اور تم فقیر ہو، اور اگر تم جو ہے پھر بھی منہ پھیرو گے اللہ سے تو اللہ رب العالمین جو ہے تمہاری جیسی کوئی اور قوم لے کر آ جائے گا، اللہ رب العالمین لے کر آ جائے گا، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، ولا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے۔ یہاں تک جو ہے یہ سورہ محمد کا خلاصہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الحجرات ہے، سورۃ الفتح اس کے بعد جو ہے سورت ہے اور مدنی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین شروع میں ارشاد فرما رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح جو ہے اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس صلح کی طرف جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر اور اپنے خواب میں جو دیکھا تھا عمرہ کرتے ہوئے جب اس کی ادائیگی کے لیے مکہ کے قریب پہنچے، لیکن مکے والوں نے اجازت نہیں دی، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا کہ ہم جو ہے لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر کی حیثیت سے جب بھیجا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب نہیں پلٹے، وہ اپنے رشتہ داروں میں رکے، تو یہاں پر مسلمانوں میں ایک افواہ جو ہے وہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں سے قصاص عثمان کے جو بیعت لی کہ عثمان کا جو ہے بدلہ لے کر جائیں گے، اور سب سے اوپر جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع بھی فرمایا کہ میرا ہاتھ تم سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اس پر بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ رضامندی کا اظہار فرمایا۔
بعد ازاں عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی طرف سے سفیر بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اور ایک معاہدہ طے پایا جس کے اندر جو ہے کئی چیزیں تھیں، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال جو ہے آپ کو جو ہے اس کی ادائیگی کا ہم جو ہے وہ تسلیم کر لیں گے اور آپ عمرہ کر لیجئے گا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کی شکست ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں کبھی کسی بات پر شک نہیں ہوا، لیکن صلح حدیبیہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس موقع پر میں بھی جو ہے تذبذب کا شکار ہو گیا، اور وہ پوری زندگی کہتے تھے کہ میں جو ہے اس کے بدلے میں یہ جو گستاخی مجھ سے ہوئی، میں اس کے بدلے میں جو ہے وہ پوری زندگی صدقہ بھی کرتے رہے اور نوافل اور دعائیں اور استغفار بھی جو ہے اس پر کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ ایمان والو، اور اللہ کے رسول پر، تاکہ تم اس کے دستے بازو بن جاؤ، اس کی توقیر کرو اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرو صبح اور شام۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد آخر میں، اس صورت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اگرچہ جو ہے بظاہر فتح، بظاہر صلح حدیبیہ جو ہے مسلمانوں کی شکست ہے لگ رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں دین کے غلبے کے لیے ہی ہے۔ اس حوالے سے چاہے مشرکوں کو کیوں نہ ناگوار لگے، لیکن یہ دین غالب آ کے رہے گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ معاہدے کے اندر جب محمد رسول اللہ لکھا گیا تو انہوں نے کہا، ہمیں تو عروہ بن مسعود ثقفی اور کفار نے کہا کہ ہمیں تو اعتراض ہی اسی پر ہے کہ ہم آپ کو رسول تسلیم نہیں کرتے۔ تو پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ اس کو رسول اللہ کو مٹا دو، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ مجھ سے جو ہے اتنی ہمت نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے رسول اللہ کا لفظ جو ہے وہ مٹایا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کوئی مانے نہ مانے، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں تو یہ بالکل یقینی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ جو ان کے اصحاب ہیں یہ کفار پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور ان کی مثالیں توریت میں بھی ہے صحابہ کی، ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہے، اور یہ حقیقت میں ایسی کھیتی ہے کہ آج جو اگی ہے اور کونپلیں جو ہے وہ جو ہے اپنا پھل، اپنی جو ہے یہ خوشے بڑھا رہی ہے، تو یقیناً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العالمین کو یقیناً جو ہے یہ بڑی خوش کر رہی ہے یہ تمام چیزیں، اور اس کو دیکھ کر کفار بڑے پریشان ہیں، مشرکین بڑے پریشان ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، اور حجرات کی معنی خیمے ہے، کمرہ بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اس موقع پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں رہا کرتے تھے، اس موقع پہ سوال کرنے والے بہت زیادہ آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے باہر سے پکارتے تھے، حجروں کے باہر سے پکارتے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے حوالے سے جو ہے بات کی گئی ہے۔ دیگر سوشل معاملات کے حوالے سے جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں اور کس طرح ہمارے ایک معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے میں امن و امان رہ سکتا ہے، اس اعتبار سے جو ہے اس صورت میں گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین شروع میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس صورت کے اندر جو فیصلے کیے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول نے کے ہیں، اب اس سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد وہی ادب کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کے رسول کے سامنے کبھی بھی آواز بلند نہ کرو، اور اللہ کے رسول کو ایسے بھی نہیں پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو جو ہے پکار رہے ہوتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ایسے چٹ ہو جائیں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لہذا
یہ فقط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، آج بھی اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کوئی محفل ہو، دین کی محفل ہو، اور اس میں جو ہے ہم جو ہے اس ادب کا خیال نہ کریں تو یقیناً یہ بھی ہمارے لیے بدبختی کا باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو سنی سنائی باتوں پر یقین مت کرو، اس سے کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں تم نے سنا ہے، کسی نے سنایا، وہ فاسق ہو، اور پھر تمہاری کوئی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو بات ہی غلط تھی، اور پھر تم اپنے کیے پر جو ہے وہ شرمندہ ہو جاؤ۔ یہی ایسا ہی معاملہ ایک جو ہے معاملہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا تھا، جب ایک صحابی کو جو ہے وہ بھیجا گیا زکوٰۃ لینے کے لیے، اور وہ ڈر کے مارے جو ہے کہ کہیں قبیلے والے نقصان نہ پہنچائے، انہوں نے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو دینے سے انکار کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے جنگ کا ارادہ کیا تو وہ قبیلے والے خود پہنچے اور بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں۔ تو اس موقع پر فرمایا گیا کہ تم پہلے تحقیق کر لو، فتبینوا، اور اس کے بعد یقین کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھیں دو اگر گروہ جو ہے آپس میں لڑ بھی جائیں، دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو مسلمانوں کا کام، ایمان والوں کا کام خاموش تماشائی نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، بلکہ وہ فاصلح بینہما، تو پھر وہ جو ہے جو دیگر ہیں وہ ان کے درمیان صلح کرواتے ہیں۔ اب صلح کے دوران اگر پھر بھی فریقین جو ہے وہ تسلیم نہ کریں، یا ایک فریق تسلیم نہ کرے اور وہ بغاوت کرنے پر آمادہ ہو، تو پھر جو حق پر موجود ہے ایمان والوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس پہ انصاف کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان والے سب کے سب آپس میں بھائی بھائی میں، انما المؤمنون اخوہ، یہی خاندان ہے۔ ایمان کی بنیاد پہ جو خاندان بنتا ہے حقیقت میں یہی جو ہے وہ خونی خاندان سے، خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ تاکہ تم پر رحم ہو۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس کا مطلب الگ الگ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں مرد و عورت کا مذاق اڑائے یا عورت مرد کا مذاق اڑائے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی ایسی کو گیدرنگ ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے اندر اس طرح ٹھاٹ بھاٹ ہو اور سارے کے سارے آپس میں گھل مل کر جو ہے آپس میں مذاق اڑا رہے ہوں، لہذا اس کا تصور دین اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک دوسرے کو تانے مت لگایا کرو، ایک دوسرے کو لقب جو ہے غلط لقب نہیں دیا کرو، کیونکہ جو نام ہم رکھتے ہیں، مثلا کسی کا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، کیا خوبصورت معنی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر ہم کوئی نام تبدیل کر دیں، کوئی اور پیار سے یہ کہتے کچھ اور کہہ دیتے ہیں جس کی معنی ہی کچھ نہیں ہوتی، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی نام بھی تبدیل نہ کرو۔ دوسرا کسی کو جو ہے برا بھلا کہنا، کسی کا رنگ کالا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کے نام لے کر اس طرح بات کرنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری کسی زوجہ کے حوالے سے کہا کہ ان کا تو جو ہے قد بہت چھوٹا ہے، اور تنزن کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تم نے ایسی بات کی ہے، اگر اس کو سمندر کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ سمندر پورا کڑوا ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم سے پہلے کچھ ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، تو اللہ رب العالمین جو ہے توبہ کو معاف کر دیں گے، اگر نہیں کرتے تو تم بڑے ظالم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان جو ہے وہ زیادہ گمان کرنا وہ گناہ تک لے جاتا ہے۔ ہمارا اصل مسائل جو ہے وہ گمانوں کے اوپر ہوتے ہیں، کہ خاندانی معاملات ہوں یا دیگر جگہوں پر ہوں، تو یہ گمان کرنے، پہلا اصول تو یہ ہے کہ ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں حسن جو ہے ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، جاسوسی نہ کرو ایک دوسرے کی، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تمہیں جو ہے غیبت کی مثال جو ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح دی گئی ہے، کہ اور غیبت کہتے ہی اسے ہیں کہ بندے میں کوئی کوتاہی ہو سامنے والے میں اور ہم جو ہے اس کا تذکرہ کریں، تو ایسا بھی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کسی موجودہ برائی کا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے اس سے انفرادی ملاقات کی جائے، کسی بڑے کو بتایا جائے، لیکن اصلاح کی نیت سے۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، یہ پورا ایک جو ہے انٹرنیشنل اور عالمی طور پر اللہ رب العالمین نے ایک اصول دیا ہے کہ تم سب کے سب برابر ہو، کیونکہ ایک ہی مرد اور عورت کی اولاد ہو۔ اس کے بعد اللہ نے جو ہے تمہیں قبیلوں میں، قوموں میں بانٹا ہے
وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے نہیں لتجادلوا کہ تم آپس میں جھگڑا کرو، لتفاخروا ایک دوسرے پہ فخر کرو، بلکہ لتعارفوا تاکہ تم آپس میں جو ہے تعارف تمہارا ہو جائے۔ اصل عزت اور فخر کی بات کیا ہے؟ عند اللہ اتقاکم، تمہاری عزت ان اکرمکم وہ کیا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہو کہ نہیں، پہلے تابع داری تو ظاہر کرو۔ اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہوگا تو اس کی فرما برداری تمہارے اعضاء پر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ یہ جو ہے طریقہ کار اللہ رب العالمین نے یہ تمام اصول سورۃ الحجرات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قوف ہے، اور سورہ قوف کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے حوالے سے بتایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِنَفْسُهُ، اللہ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین ہر وقت اس کے ساتھ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو اس کے دل کے اندر بھی کوئی جو ہے خیال آتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ اور پھر فرمایا اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ہم نے 2 فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے، کرامن کاتبین کو، جو دائیں اور بائیں جو ہے وہ موجود رہتے ہیں ہر انسان کے، ایک لفظ بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں وہ جو ہے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب موت کا وقت آئے گا وجاء سکرۃ الموت بالحق، تو پھر کیا کہا جائے گا کہ یہی تو وہ چیز ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا۔ انسان غافل ہوتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، پھر جب موت کا وقت آتا ہے، سکرات آتی ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو غفلت میں نے وقت گزار دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ لوگو آج تم سوئے ہوئے ہو، کل موت آئے گی تو تم جاگ جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اس موت کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت کا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہی تو حقیقت میں وہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر اس دن یہی 2 فرشتے کیا کریں گے؟ ایک جو ہے مجرم کو گھسیٹ رہا ہوگا، دوسرا گواہی کے طور پر اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا، اور پھر اللہ فرمائیں گے کہ اس چیز سے تو غفلت میں تھا، لقد كنت في غفلة من هذا، اب جو ہے فکشفنا عنك غطاءك، آج تیری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، جو پردے لگے ہوئے تھے گمراہی کے، مال و دولت کے، دنیا کی محبت کے، آج وہ ہٹ گئے، اب تیری نظر تیز ہو گئی۔ اور اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہاں پر لوگ جو ہے مجرم آپس میں جھگڑا کریں گے کہ اس نے مجھے گمراہ کر دیا، اس نے کر دیا، لیکن اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، میرے پاس جھگڑا مت کرو، تم سب کے پاس جو ہے اللہ کا ڈراوا آ گیا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے ہم جہنم کو کہیں گے علم تلاتی، بھر گئی، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہیں، انہیں بھی جو ہے اس کے اندر ڈال دو۔ لیکن کون بچے گا؟ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ رب العالمین سے، اپنے رحمان سے اندیکھے طور پر جو ہے وہ ڈرتا رہا اور اپنے اعمال کو صحیح جو ہے وہ کرتا رہا۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے، والذاریات ذروا، قسمیں کھائی گئیں ہواؤں کی کہ جو گرد آلود جو ہے اڑا کر لے جاتی ہے، بادلوں کو اٹھا کے لاتی ہے، تیزی سے فالجاریات یسرا، تیزی سے چل رہی ہوتی ہیں، بارش کے معاملات کو تقسیم کر رہی ہوتی ہیں۔ انما توعدون لصادق وان الدین، قسم کس چیز پر کھائی گئی کہ حقیقت میں جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے قیامت کا وہ سچا ہے، انعام اور اکرام کا، جزا اور سزا کا، اور ایک دن جو ہے وہ آ کر رہے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ جنتوں میں کون ہوں گے؟ ان المتقین، متقی لوگ ہوں گے جنتوں میں، چشموں میں، اور وہ اللہ رب العالمین سے جو ہے اپنے انعامات کا اور اپنے جو ہے اعمال کا بدلہ لے رہے ہوں گے۔ وہ یہ لوگ کون تھے؟ راتوں کو یہ کم سوتے تھے، سحری کے وقت، رات کے آخری پہر میں یستغفرون، اللہ سے مغفرت طلب کرتے تھے، اپنے مالوں میں سوال کرنے والوں کا بھی حصہ رکھتے تھے اور جو نہیں مانگتے تھے ان کے لیے بھی حصہ رکھتے تھے۔ تو یہ جو ہے حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین 26ویں پارے کے اہم نکات کو ہماری زندگی کا حصہ بنائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے ہمارے
ایمان کے اندر تقویت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا نور جو ہے وہ مزید بڑھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔